تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. السلام علیکم. اللہ پاک نے انسان کی رہنمائی و ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ منصب پر فائز فرما کر انسانیت کو معراج بخشی اور مرد اور عورت کو مختلف رشتوں کے ذریعے ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا. مرد کو عورت پر قوت عطا فرمائی جیسے کہ اس کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء. ترجمہ کنز الایمان. مرد افسر ہے عورتوں پر. پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 34. مرد کو باہر جا کر باہر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ عورت کو گھر میں رہ کر اندرونی زندگی سنبھالنے کی ذمہ داری عنایت کی گئی ہے. اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کا گھروں میں قید رکھنا ان پر ظلم ہے. جب مرد باہر کی ہوا کھاتے ہیں تو ان کو اس نعمت سے کیوں محروم رکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھر عورت کے لیے قید خانہ نہیں بلکہ اس کا چمن ہے. گھر کے کام کاج اور اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کر کے وہ ایسی خوش رہتی ہے جیسے چمن میں بلبل. عورت کا گھر میں رہنا اس پر ظلم نہیں بلکہ عزت و عصمت کی حفاظت ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں. انہی احکامات میں سے ایک حکم پردے کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پردہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تاکہ معاشرے سے بد نگاہی بدکاری ختم کی جا سکے اور انسان کو اس بات کا پابند کیا جا سکے کہ اللہ پاک کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنا ممنوع ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں سے ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں جس کی آیت نمبر 30 ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور اسی طرح عورتوں کو پردہ کا حکم ارشاد فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی جائے. سورہ احزاب آیت نمبر 59 یعنی کہ 59. مگر آج کل یہ بات سماعت کے دروازے پر بار بار دستک دیتی ہے کہ پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جملے میں قرآن پاک کی اس واضح آیت کے انکار کا پہلو موجود ہے جس میں ظاہری جسم کو چھپانے کی تاکید فرمائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. بے حیائی کے حیاس ہو سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مارتی ہوئی بے لگام ہو چکی ہیں اور لوگ اپنی ماں بہن بیٹی اور بیوی کو خوب سجا سنوار کر کار کی فرنٹ سیٹ پر اور بائک پر پیچھے بٹھا کر سفر کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے. پہلا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس اور تیسرا وہ جو مردانی وضع کی عورت یعنی ایسی عورت جو مردانہ وضع کو اختیار کرے یعنی مردانہ سٹائل اپنائے. حضرت علامہ علاء الدین دیوس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی غیر محرم پر غیرت نہ کھائے. اس لیے اپنی ماں بہن بیٹی اور بیوی کو پردے کا حکم دو اور ان کو بتاؤ کہ پردہ صرف دل کا نہیں ہوتا. اسلام نے شریعت نے جو پردے کا حکم بتایا ہے اصل پردہ وہی ہے. بے حیائی کے حیاس ہو سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مارتی ہوئی بے لگام ہو چکی ہیں اور لوگ اپنی ماں بہن بیٹی اور بیوی کو خوب سجا سنوار کر کار کی فرنٹ سیٹ پر اور بائک پر پیچھے بٹھا کر سفر کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے.
پہلا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس، اور تیسرا وہ جو مردانی وضع کی عورت، یعنی ایسی عورت جو مردانہ وضع کو اختیار کرے، یعنی مردانہ سٹائل اپنائے۔ حضرت علامہ علاء الدین دیوس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی غیر محرم پر غیرت نہ کھائے، اس لیے اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو پردے کا حکم دو اور ان کو بتاؤ کہ پردہ صرف دل کا نہیں ہوتا۔ اسلام نے جو شریعت نے جو پردے کا حکم بتایا ہے، اصل پردہ وہی ہے یا کسی غیر محرم پر غیرت نہ کھائے، اس لیے اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو پردے کا حکم دو اور ان کو بتاؤ کہ پردہ صرف دل کا نہیں ہوتا۔ اسلام نے جو شریعت نے جو پردے کا حکم بتایا ہے، اصل پردہ وہی ہے۔ اسلام نے جو شریعت نے جو پردے کا حکم بتایا ہے، اصل پردہ وہی ہے۔